بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبق نمبر 38 ہمارا آج کا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے طلاق کے مسائل کا آغاز کیا تھا، اور مسائل شروع کرنے سے پہلے طلاق کے حوالے سے تمہیدی بات ہوئی تھی کہ جتنی چیزیں اللہ کے نزدیک حلال ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں تک نباہ اور گزارا ممکن ہو، طلاق سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے حوالے سے بھی حکم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عورت اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچائے، اور بلا وجہ بغیر کسی معقول عذر کے اپنے شوہر سے طلاق نہ مانگے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت سخت مجبوری کے بغیر خود طلاق طلب کرے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو شوہر سے چھڑانے والی اور بغیر ضرورت کے خلع مانگنے والی عورتیں منافق ہیں، یعنی وہ عورتیں جو شرارت کر کے اپنے آپ کو مرد کے قبضے سے نکالیں یا ایسی حرکتیں کریں جن کی وجہ سے مرد ناراض ہو کر طلاق دے دے، اور وہ عورتیں جو بغیر کسی مجبوری کے شوہروں سے خلع طلب کرے، ان میں نفاق پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کبھی طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، یعنی طلاق کا بہت اچھا طریقہ۔ دوسرا طریقہ جس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے، یہ درمیانہ طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جس کو طلاق بدعت اور حرام طلاق کہا جاتا ہے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دے دیں جس میں وہ عورت حیض سے پاک ہو، اور ایک طلاق اس کو دے دے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پاکی کے جس زمانے میں طلاق دی ہے اس میں صحبت نہ کرے، اور عدت گزرنے تک پھر دوبارہ دوسرا طلاق بھی نہ دے۔ عدت گزرنے سے خود ہی نکاح ختم ہو جائے گا، ایک سے زیادہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ طلاق سخت مجبوری کی صورت میں جائز رکھی گئی ہے، لہذا بقدر ضرورت ہی کافی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو حیض سے پاک ہونے کے بعد ایک طلاق دے دیں، جب دوسری دفعہ وہ حیض سے پاک ہو جائے پھر اس کو طلاق دے دیں، جب تیسری دفعہ حیض سے پاک ہو جائے پھر اس کو طلاق دے دیں، اور جس طہر کے زمانے میں طلاق دینی ہے اس میں صحبت بھی نہ کرے۔ تیسرا طریقہ جس کو طلاق بدعت اور طلاق حرام کہا جاتا ہے، اس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یا تو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیں، یا حیض کی حالت میں طلاق دے دیں، یا جس طہر میں صحبت کی تھی اسی میں طلاق دے دیں۔ ان سب صورتوں میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ شوہر گناہگار بھی ہوگا۔ یہ ساری تفصیل اور یہ 3 طریقے اس وقت ہے کہ جب کہ اس عورت سے شوہر نے صحبت کی ہو، یا ان دونوں کو ایسی تنہائی میسر آ گئی ہو جہاں صحبت سے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ لیکن اگر ابھی صحبت بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ایسی تنہائی میسر آئی ہے جس میں صحبت سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کا حکم پھر یہ ہوتا ہے
کہ ایسی عورت کو چاہے حیض کے زمانے میں طلاق دے دیں یا پاکی کے زمانے میں طلاق دے دیں، ہر اعتبار سے درست ہے، اور وہ ایک طلاق سے ہی بائنہ ہو جاتی ہے، نکاح سے نکل جاتی ہے، اس پر عدت بھی واجب نہیں ہوتی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کس کی طلاق واقع ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، شوہر اگر نابالغ ہے یا پاگل اور مجنون ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے تو بالغ اور عاقل، لیکن نیند کے حالت میں اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلتا ہے اور وہ یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھ کو طلاق ہے، یا یوں کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی نے شوہر پر زبردستی کی اور جبراً اس کے زبانی طلاق دلوا دی، جیسے کہا کہ مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اور ایسی صورت کے اندر وہ طلاق دے دے، تو اگر یہ طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کیے ہیں تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے طلاق کے الفاظ کسی کاغذ پر صرف لکھے ہیں اور زبان سے ادا نہیں کیے ہیں تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی شخص نے شراب یا کوئی اور نشہ آور مشروب پی لیا ہے اور نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی تو بھی طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق عموماً غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ جی وہ میں بہت زیادہ غصے میں تھا، بس یہ الفاظ زبان سے نکل گئے، تو بھائی میرے طلاق واقع ہی غصے کی حالت میں ہوتی ہے، طلاق غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ کوئی بھی شوہر پیار محبت کی حالت میں بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ اسی طرح طلاق کا اختیار اور طلاق کی جو اتھارٹی ہے، اس کا اختیار صرف شوہر کے پاس ہے، لہذا کوئی بیوی اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر شوہر نے اپنے علاوہ کسی اور کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار دے دیا کہ جاؤ میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے دو، تو پھر وہ شخص بھی طلاق دے سکتا ہے۔ یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق کا اختیار دے دیا کہ بھائی میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے دو، جیسے نکاح نامہ کے اندر ایک شق یہ بھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو صرف 3 طلاقیں دینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 4، 5، 10، 100 طلاقیں بھی دے دی، 3 ہی واقع ہوتی ہے، اس سے زیادہ واقع نہیں ہوتی۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے، اور یہ الفاظ اتنے بلند آواز سے کہے کہ خود ان الفاظ کو شوہر نے سن لیا، تو بس اتنا کہنے سے طلاق ہو جائے گی، چاہے یہ الفاظ کسی کے سامنے کہے یا تنہائی میں کہے، چاہے بیوی نے سنے ہو یا نہ سنے ہو، ہر حال میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو طلاق کے بعض مسائل کے اندر بیوی یہ کہتی ہے کہ اس نے طلاق تو مجھے دی ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یا وہ الفاظ میں نے سنے نہیں ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ طلاق کا اختیار 100% شوہر کے پاس ہے، وہ جس وقت چاہے جیسے چاہے طلاق دے سکتا ہے۔